السلام علیکم خاتون حضرات۔ اسرائیل اور ایران کی جو جنگ چل رہی ہے اور امریکہ کی بھی، اس میں اس وقت شدت آ چکی ہوئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے 51st ویو جو ان کی میزائلز کی ہے وہ پھینکی گئی ہے اور اس نے کافی وہاں پہ بھگدڑ مچائی ہے، کافی لوگ جو ہیں وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں اور اب اس کی تھوڑی بہت رپورٹیں بھی باہر آنی شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے بھی ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ سینسر کیا جا رہا تھا، ابھی بھی ہے لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں باہر آ رہی ہیں اور رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو قونصل خانہ ہے امریکی، اس میں بھی کچھ نہ کچھ نقصان ہوا ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں۔ اور نیتن یاہو کے بارے میں تو خبریں افواہیں چل ہی رہی ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی بھی ہے اور کچھ پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ بالکل زیر زمین ہے یا اگر ہے تو یہ صورتحال جو ہے اس میں پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہیں۔ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں انہوں نے جو سو کالڈ کمٹمنٹس وغیرہ کچھ کی ہوئی تھیں جو امریکہ کے ساتھ کی تھیں، کیا وہ ان کے لیے ایک درد سر بن چکی ہوئی ہیں؟ وہ چنک ان دی آرمر جس طرح کہتے ہیں نا، وہ بن چکی ہوئی ہیں یا ایکلیز ہیل بن چکی ہوئی ہیں۔ داخلی سطح پر ان کی کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے۔ ایک انہوں نے ایک عجیب سا وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، باقی ان کی ایک چھوٹی موٹی ایک حکومت بھی چل رہی ہے لیکن کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے، کوئی میسز کی سپورٹ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ کیا ان کی جو سچویشن ہے اور پوزیشن جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کی وہ ٹینوس ہوتی جا رہی ہے، نازک تر ہوتی چلی جا رہی ہے؟ پاکستان کے لیے کیا چیلنج ہوں گے؟ اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں پاکستان اور بات کرتے ہیں جناب بریگیڈیئر میاں محمود صاحب کے ساتھ، جو کہ فرسٹ پی ایم اے لانگ کورس کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ویٹرنز آف پاکستان کے نائب سربراہ بھی ہیں۔ ان سے بات کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ بڑی نازک تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب پاکستان کو سعودی عرب میں بھی بلایا گیا، وہاں پہ بھی باتیں ہوئیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہے، پھر ایران کے ساتھ بھی ہماری ٹینشن چل رہی ہے، وہ بھی ہمارے کوئی تعلقات کوئی اتنے کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ دوسری طرف اندرونی جو خلفشار ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ ویئر آر وی ہیڈڈ؟ جی بیسیکلی جی یہ جب سے اس ملک میں رجیم چینج ہوئی ہے، جس کو کہ تقریباً بلکہ 4 سال سے زیادہ ہو گیا، جنرل باجوہ کے زمانے میں رجیم چینج ہوئی، مگر اس کے بعد جب سے جنرل ابھی کرنٹلی ناؤ فیلڈ مارشل عاصم منیر، جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اقتدار سنبھالا ہے، ان کا کوئی ایک بالکل مختلف پیٹرن جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ ان کی جو حکومت ہے اس میں وہ سارے فیصلے وہ خود کر رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ فورن آفس کو کنسلٹ کیا جا رہا ہے۔ فورن آفس ایک ریڈنڈنٹ آفس بنا ہوا ہے کیونکہ سارے فیصلے فیلڈ مارشل عاصم منیر خود کرتے ہیں۔ وہ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی کمٹمنٹس کر آتے ہیں بغیر کسی کو کنسلٹ کیے۔ نیشنل اسمبلی جو ہے ان کو بالکل اعتماد میں نہیں لیا جا رہا اور نیشنل اسمبلی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کمٹمنٹ ہوئی ہے، کیا جو ہے ایگریمنٹ سائن کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آل دیز یہ جو کمٹمنٹس فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ڈفرینٹ ملکوں کے ساتھ کی ہیں، اٹ از پروونگ ہز ایشلز ہیلز، یعنی کہ اس کے لیے ابھی ایک بڑی خوفناک غلطی جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نہ اپنے ملک میں کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے، تو اس لیے اس کی پوزیشن جو ہے وہ بالکل ابھی نازک پوزیشن ہے، کوئی سٹیبلٹی نہیں، کوئی اس میں یقینی کیفیت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ پاکستان کے لیے بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں، اور اس کے اوپر غور کرنے کے لیے ابھی ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لیٹس فرسٹ ٹیک امریکہ کہ انہوں نے جب سے کیا نام ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں آفس میں، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان سے 2 میٹنگز کی ہیں وائٹ ہاؤس میں، اور ان میٹنگز میں انہوں نے کیا کمٹمنٹ کی ہیں ان کے ساتھ اٹ از ویری آبویس، وہ کہ بالکل سیکرٹ رکھی گئی، اور نہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کو اس میں کانفیڈنس میں لیا ہے، نہ اس میں کسی اور ادارے کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کمٹمنٹ کی ہے۔
جو کمٹمنٹ ہیں وہ ڈائریکٹ میٹنگ میں کی گئی، اس کے بعد ان کو ری انفورس کیا گیا دوسری میٹنگ میں جس میں پرائم منسٹر بھی اس کے ساتھ۔ اب وہ میں ہمیں پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہیں اس کے کیا اثرات ہیں۔ اب جو بھی میٹنگ ہوئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، پہلی میٹنگ بھی اور دوسری میٹنگ بھی، جہاں تک میرا اندازہ ہے پہلی میٹنگ میں انہوں نے کمٹمنٹ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور دوسری میٹنگ میں ان کمٹمنٹس کی پروگریس بتانے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی اس میٹنگ میں وہ کیا نام ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی ساتھ لے گئے تاکہ وہ پرائم منسٹر کی طرف سے بھی پوری وہ کمٹمنٹ ہو پاکستان کے بہاف پہ۔ اب اس پہ چیز جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں یہ صرف امریکہ سے نہیں ہیں، پاکستان کے تعلقات دنیا کے اور بھی ممالک میں سے کے ساتھ ہیں، اور خاص کر ہمارے جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا، کیونکہ چائنا جو ہے ابھی وہ ابھر کر ایک ورلڈ پاور جو ہے کے طور پہ آ رہا ہے، اور کیا نام ہے دنیا جو ہے ابھی صرف یونی پولر ورلڈ نہیں، ابھی ملٹی پولر ورلڈ جو ہے وہ بن گئی ہے، اور چائنا کی جو پالیسیز ہیں وہ ڈائریکٹلی آف کورس دیر از اے کنفرنٹیشن اینڈ کلیش آف انٹرسٹ بٹوین چائنا اینڈ امریکہ۔ تو اس لیے ہمیں جو بھی ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ان کا ہمارے چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے اوپر اثر نہ پڑے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بہت سمجھ سوچ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اپنی بات چیت کریں۔ اب چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں، اور چائنا پاکستان کا ایک بہت کیا نام ہے پکا جو ہے ایک سپورٹر ہے، پکا دوستی انہوں نے نبھائی ہے، اور ہر سٹیج پہ انہوں نے پاکستان کی مدد کی ہے۔ اس وقت دنیا جو ہے وہ یونی پولر ورلڈ نہیں ہے، دنیا ابھی ملٹی پولر ورلڈ ہو گئی ہے، اور چائنا جو ہے ہیز ایمرجڈ ایز اے ورلڈ پاور، اور چائنا کا ڈائریکٹ کلیش ہے امریکہ کے ساتھ، اور اس لیے ہم جو بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ چائنا کا اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، کہ چائنا جو ہے یہ اس کیا نام ہے ہماری جو کمٹمنٹس ہیں امریکہ کے اوپر، کہ چائنا کی تائید اس میں ہے یا نہیں ہے، یا کہ وہ چائنا جو ہے وہ اس سے اختلاف کرتا ہے۔ اب اس میں جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہندوستان نے پاکستان کے اوپر لڑائی شروع کی تھی پچھلے سال مئی میں، تو اس وقت چائنا نے بڑی ٹوٹل کمٹمنٹ جو تھی وہ پاکستان کو کی تھی۔ چائنا نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ پاکستان انڈیپینڈنس اینڈ sovereignty is threatened by any country، انہوں نے کوئی ڈسٹنکشن نہیں کی کہ انڈیا، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان انڈیپینڈنس اینڈ انٹیگریٹی is threatened by any country، China will fight alongside with Pakistan۔ اور یہ الفاظ اور اس قسم کی کمٹمنٹ چائنا نے کسی اور ملک کے لیے نہیں دی، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں ہر وقت جس وقت بھی ہم دوسرے ممالک کے ساتھ اپنی کوئی نیگوشیشنز کرتے ہیں تو ہمیں چائنا کی اس کمٹمنٹ کو اور چائنا کی یہاں تک ہماری مدد کو جو چائنا آ رہا ہے اس کو جو ہے لحاظ رکھنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اس کی کسی قسم سے کوئی تردید نہ ہو۔
मगर आप देखें कि अगर हम खुद अपनी इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी वो बार्टर अवे कर दें, वो अमेरिका के हवाले कर दें और हम प्रेसिडेंट ट्रम्प की जाकर पाँव में गिर पड़े, फिर चाइना का क्या इसका रिएक्शन होगा कि वो आपकी इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी के लिए आपके साथ मिलकर लड़ने को तैयार है और आप जाकर अपनी इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के कदमों में रख देते हैं and you accept the hegemony of the Americans willingly. तो इसमें ये एक जो है बड़ी गौर तलब चीज़ है और इस चीज़ का हमें ध्यान जो है वो रखना चाहिए हमारी रिलेशनशिप में विद चाइना के साथ। अब मुझे कई ज़राए से ये बताया गया था और बड़े वो रिस्पॉन्सिबल ज़राए थे कि ये जो अमेरिका के साथ हम दोस्ती कर रहे हैं ये इसमें चाइना जो है वो शामिल हाल है और चाइना ने हमें कहा है कि हम अमेरिका के साथ दोस्ती करें। ये मुझे कोई क्या नाम है कोई ऐसी कोई क्लियर कट क्या नाम है किसी तरफ से मुझे इसकी तायीद तो नहीं हुई और मैं समझता हूँ कि दिस इज ए स्क्रिप्ट that this establishment is using just to justify कि कैसे वो अमेरिका की चापलूसी कर रहे हैं और अमेरिका की गुलामी करने को भी तैयार हैं और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो है हमें बताया जा रहा है कि चाइना जो है वो खुद हमें कह रहा है कि हम अमेरिका के साथ दोस्ती रखें बट दिस हैज़ टू बी वेरीफाइड। इसके बाद जो चाइना और अमेरिका जैसे कि मैंने कहा था उन दोनों के डायरेक्ट अभी पॉइंट्स ऑफ क्लैश जो हैं वो है बिकॉज बोथ आर वर्ल्ड पावर्स एंड अभी मल्टीपोलर दुनिया है जैसे कि मैंने पहले कहा और उसमें जो पहला पॉइंट ऑफ क्लैश जो है वो ये है कि चाइना ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है इस इलाके में और चाइना ने इस पॉलिसी में सी पैक को बहुत इम्पोर्टेंस दी है और सी पैक जो है वो पाकिस्तान के थ्रू रूट जाता है और वो रूट गवादर तक पहुंचता है फिर गवादर से आगे मिडल ईस्ट में ओपनिंग्स की। अब जहां तक चाइना का ताल्लुक है चाइना ने सी पैक में कितने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी की है। अब इसके मुकाबले में अमेरिका की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि अमेरिका सी पैक को कामयाब ना होने दे और हर स्टेज के ऊपर अमेरिका सी पैक के ऊपर रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है। मैं ये भी आपको बताऊं कि जितनी भी सबवर्सिव एक्टिविटी हो रही है बलूचिस्तान में स्ट्रेंजली इनफ ये सारी अलोंग दी जो है सी पैक रूट उसके ऊपर हो रही है किसी और इलाके में नहीं और उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये किसके ईमा के ऊपर और कौन इस सारी सबवर्सिव एक्टिविटी के पीछे जो है वो काम कर रहा है। अब इनके बाद बात जो है अभी वी कम बैक टू दी कमिटमेंट्स जो कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को दी। कोई इसको क्या नाम है इसकी कोई वजाहत नहीं की गई और इसको सीक्रेट रखा गया मगर जो भी प्रेस से लीकेज हुई हैं उसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो उसकी बात कर रहे हैं कि उसकी हमने यकीन दहानी है कमिटमेंट दी है अमेरिका को। पहली चीज़ ये है अब्राहम अकॉर्ड, दूसरी जो है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है कि पीस फोर्स जो है वो बनाई है जिसमें कि मुख्तलिफ ममालिक की फ़ौज जो है वो शामिल हो गाज़ा में। पीस कह तो रहे हैं पीस के लिए बट आई थिंक देयर मेन जो है मिशन ये है कि आप वहाँ से पैलेस्टीनियन को डिसआर्म करें गाज़ा के सारे इलाके से और उसके साथ साथ वो उसमें है कि हम इजराइल को रिकग्नाइज करें
اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں ابھی جب آپ غور کرتے ہیں کہ امریکہ نے اس وقت اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہے تو ان حالات میں کیا ہم یہ کمٹمنٹس پوری کر سکتے ہیں؟ یہ امریکہ کے حملے سے پہلے بھی میری سمجھ میں یہ ایسی کمٹمنٹ تھی جو کہ ہماری قوم قبول کرنے کے لیے شاید تیار نہیں، مگر اب جب کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا ہے تو امریکہ کے آبجیکٹیوز ہیں، اور امریکہ کے جو آبجیکٹیوز ہیں کہ ایران کے وہ ٹکڑے کرنا چاہتا ہے اور ایران کی جو آئل ریسورسز ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور ایک طرف کردستان کی حکومت بنانا چاہتا ہے اور پاکستان کے بارڈر کے ساتھ بلوچستان کی حکومت بنانا چاہتا ہے۔ تو جب امریکہ جو ہے وہ ہمارے بارڈر کے اوپر آ کر ہمارے پاکستان میں ایک بلوچستان کی حکومت بنانا چاہتا ہے تو آپ خود مجھے بتائیں کہ ہم کس طرح سے امریکہ کے ساتھ یہ کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ کر سکتے ہیں یا ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ دے سکتے ہیں کہ ہم یہاں تک ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس امریکن جو ہے پالیسی اس کو ابھی دیکھنے کے بعد اب ہم دوسرا جو ہے ایک ہماری جو ناٹ کمٹمنٹ بلکہ ہم نے جو ایگریمنٹ سائن کیا ہے وہ ہم نے سائن کیا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، وہ ہے ڈیفینس ایگریمنٹ۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس ڈیفینس ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے بڑی فین فیئر کے ساتھ یعنی کہ بڑے اہتمام کے ساتھ یہ ساری جو ہے کارروائی کی گئی کہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف اور جنرل آصف منیر جب یہ گئے سعودی عربیہ تو ان کا جہاز جو تھا ایز اٹ انٹرڈ دی سعودی عربین ایئر اسپیس انہوں نے سعودی عربین ایئر کرافٹ نے اس جہاز کو ایسکورٹ کیا اور اس کی ساری جو تھی جو وہاں پر ریسیپشن اور جو بھی کارروائی کی یہ سائن کرنے میں اس کے لیے انہوں نے بڑی ویلکم جو ہے ریسیپشن دی پرائم منسٹر شہباز کو اور فیلڈ مارشل آصف منیر کو۔ ابھی اس ڈیفینس ایگریمنٹ میں بھی کسی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے کیا خد و خال ہے، یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا، اور سب سے بڑی ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے ان کو بھی اس کیا نام ہے ڈیفینس ایگریمنٹ جو سائن کیا ہے ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ ان کو بھی کوئی علم نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کی فورن آفس کے ساتھ بھی کوئی مشورہ نہیں کیا گیا ہوگا، یہ ایک ڈائریکٹ جو ہے ایگریمنٹ ہوا ہے بٹوین کراؤن پرنس سعودی عربیہ محمد بن سلمان اور پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل آصف منیر۔ اب اس میں نہ تو جو ڈرافٹ جو بنا ہے وہ کس نے اس کو ویٹ کیا، کس نے اس کو اپروو کیا، کیونکہ اپیرنٹلی اب جب سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کہ وہ انووک کرنا چاہتا ہے یہ ڈرافٹ جو یہ ہمارا جو ڈیفینس ایگریمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، تو اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ جو ایران نے امریکن بیسز جو سعودی عربیہ میں ہیں کیا یہ سعودی عربیہ کے اوپر ایران کا اٹیک ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے ایران انووک کر رہا ہے یہ ڈیفینس ایگریمنٹ؟ میری سمجھ میں تو اگر سعودی عربیہ نے امریکہ کو بیسز دی ہوئے ہیں تو یہ سعودی عربیہ کی اپنی کمٹمنٹ ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے وہ کسی اور ملک کو اپنے علاقے میں بیسز نہیں دے سکتے، اور اب انہوں نے جو بیسز دی ہوئی ہیں
اگر وہاں سے ایران کے اوپر حملہ ہو تو ایران اگر اس کا جواب دے تو کیا یہ سعودی عربیہ کے خلاف کارروائی جو ہے یہ تصور کی جا سکتی ہے؟ میری سمجھ میں تو نہیں. تو اس لیے ابھی یہ جو سعودی عربیہ پاکستان کے اوپر ابھی دباؤ ڈال رہا ہے کہ ہم سعودی عربیہ کی جو ہے ہیلپ کریں اس ڈیفنس پیکٹ کے تحت، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ابھی لڑائی کریں اور ایران کو روکیں یہ میسائل حملے کرنے کے لیے امریکہ سعودی عربیہ کے علاقوں میں جہاں پر کہ امریکن بیسز ہیں. اب دس ایز یو کین انڈرسٹینڈ بڑی ایک مشکل سچویشن ہے جس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے. اور کیا نام ہے یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ تو صرف 3 یا 4 دو بندوں نے یہ میرا خیال میں دیکھا ہوگا، اور انہوں نے ہی اپنی سوچ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ طے کیا سعودی عربیہ کے ساتھ. اب ضرورت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کو جو بھی پالیسیز بنانی چاہیے اس علاقے میں وہ چائنا کے مشورے کے ساتھ بنانی چاہیے، کیونکہ چائنا ہمارا بڑا ایک اعتماد والا دوست ہے. ہمیشہ انہوں نے ہماری سپورٹ کی ہے. they are a very reliable friend. اور ہمیں چاہیے کہ جو ہماری کمٹمنٹ چائنا کے ساتھ ہے اس کو اور ری انفورس کریں، اور جو بھی ہم نے پالیسی بنانی ہے وہ بنانے سے پہلے ہم چائنا کے ساتھ ضرور جو ہے وہ مشورہ کریں، ان سے یہ ان سے ڈسکس کر کے ان کی رائے جو ہے وہ ضرور لیں. اب اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے جس کا ہمیں کہ دھیان رکھنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ انٹائرلی جو ہے وہ چائنیز سپورٹ کے اوپر ان کی وہ منحصر ہے، اور جتنا بھی ان کے اکوپمنٹ ہیں، جہاز ہیں اور بھی جو فیسلٹیز ہیں وہ سب چائنا سے ہیں، اور اس لیے ان کو ریپلیس کرنا از امپاسبل. اینڈ آئی تھنک ہمیں چائنیز کی پوری مدد چاہیے ہماری ایئر فورس کو ماڈرن رکھنے کے لیے، اور ان کو جو بھی اس پر لیٹسٹ جو اکوپمنٹ ہے، لیٹسٹ میسائل جو ہیں، لیٹسٹ ریڈر جو ہیں، تاکہ وہ ہماری ایئر فورس میں رہیں اور ہمیں انڈین ایئر فورس کے اوپر ایک ایج رہے. الٹیمیٹلی ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے میں تو کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ضرورت جو ہے وہ اس چیز کی ہے کہ پاکستان اپنے اور ایسے مسلم ممالک کے ساتھ جو کہ امریکہ کی ہیجمنی میں نہیں رہنا چاہتے اور اس خطے میں اپنی حفاظت کرنے کے لیے وہ باقی اور ممالک کے ساتھ مل کر وہ کوئی الائنس بنانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ الائنس بنا کے اپنی جو ہے جو سیفٹی اپنے علاقے کی جو ہے سالمیت وہ یقینی بنائیں. اور میں تو یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی میں کہوں گا کہ ہمیں چاہیے ضرورت اس چیز کی کہ ہمیں جو الائنس چاہیے وہ پہلے ہم شروع کریں ترکی، ایران، پاکستان، افغانستان اینڈ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ. اگر ان ملکوں کا بھی ہم الائنس ایک بار بنا لیں اور جس کی چائنا کو سپورٹ ہو تو یہ بہت ایک مضبوط الائنس بن سکتا ہے، اور جب یہ الائنس ایک بار بن جائے تو مجھے یقین ہے کہ باقی مسلم ممالک بھی اس جو ہے الائنس میں شامل ہوں گے، کیونکہ ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کی سالمیت جو ہے اس کی حفاظت کی جائے. اس وقت وہ دے آر آل ڈیپینڈنگ آن امریکہ، اور سب کو پتہ ہے کہ امریکہ ایک انریلائبل ملک ہے. کبھی اس نے کسی ملک کی سالمیت جو ہے جس کی اس نے گارنٹی بھی دی ہو، اس نے کبھی اس کی سالمیت کے لیے کوئی جو ہے
قدم نہیں اٹھائے یا کوئی اس کی سپورٹ نہیں کی. تو اس لیے ہر ملک کو اپنی سلامتی چاہیے، اور جب یہ الائنس بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ الائنس، اس میں باقی سارے مسلمان ملک جو ہیں وہ سارے شامل ہونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ امریکہ ایک ان ریلائبل ملک ہے، ان کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے. اور اگر ایک ڈپینڈیبل الائنس جو ہے وہ ان کو مل جائے تو ضرور وہ اس الائنس میں شامل ہو کے اپنی سالمیت کو یقینی بنائیں گے. اب جو ہم نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہیں، میں نے ابھی تھوڑی بات کی ہے، ابھی یہ بھی تھوڑی سوچنے والی بات ہے کہ ان سب کمٹمنٹ میں ہم نے چائنا کے ساتھ کس قسم کی ہم نے ان سے کوئی انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے، ہمارے ان کے ساتھ کیا نام ہے خد و خال ہیں ہمارے تعلقات کے، ہم چائنا کے ساتھ کہاں تک کمٹ کر کے ہم نے ان کو اس چیز کی یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان ہمیشہ چائنا کے ساتھ رہے گا. کیونکہ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایک سورس دونوں میں سے، امریکہ اور چائنا میں سے ہمیں ایک سورس کا انتخاب کرنا پڑے گا. ہم نیوٹرل نہیں رہ سکتے، اور انتخاب کے لیے یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ اپنی دوستی رکھیں، کیونکہ چائنا از دی اونلی ریلائبل فرینڈ، اور چائنا ایک واحد ملک ہے جس نے یہاں تک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ اگر پاکستان کی انڈیپینڈنٹ اور سالمیت کو کسی ملک سے خطرہ ہو تو چائنا پاکستان کے ساتھ مل کر لڑائی کرے گا. اب جہاں تک کہ یہ بیرونی کمٹمنٹ کے خطرات ہیں، اور جو ہم نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں سے، وہ بغیر سوچے سمجھے صرف ایک آدمی کی سوچ کے اوپر، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں اس رجیم کی کیا پوزیشن ہے، اس رجیم کو کتنی سپورٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ رجیم جو ہے یہ معرض وجود میں آئی جب اپریل 2022 میں پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی تھی وہاں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ہٹائی گئی. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ سارا جو کارروائی کی گئی تھی یہ کس کے ایما پہ کی گئی تھی. اس کی انسٹرکشن تو ہمیں امریکہ سے آئی تھی، مگر اس کے اوپر عمل کرنے والے ہمارے ملک میں خود جو تھے لوگ وہ تھے. اور اس میں جنرل باجوہ جو تھا وہ بہت نمایاں تھا، وہ اس کی سوچ تھی جس نے امریکہ کے ساتھ مل کر یہ جو اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ کیا نام ہے اس کو کامیاب کروایا. اور عمران کی حکومت کے بعد انہوں نے ایک شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا کے اس کی حکومت جو ہے اس ملک کے اوپر مسلط کر دی. اب مجھے یاد ہے کہ جب جنرل باجوہ نے یہ رجیم چینج کی تو ہمارا ایک ڈیلیگیشن تھا، وہ باجوہ سے ملا، تو باجوہ بار بار اس میٹنگ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ کو آپ ناراض نہ کریں، آپ ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیں جس سے کہ امریکہ جو ہے وہ ناراض ہو جائے. تو اس سے صاف بیان ہے کہ ہم امریکہ کی ہیجمنی، امریکہ کی خوشامد، امریکہ کی جو ہے وہ جو بھی ہے اس کے لیے کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے. باجوہ خیر اب تو جو سنا ہے ہم نے وہ باتھ روم میں گر کے آئی تھنک ہی ہیز ہیڈ اے کنکشن اور وہ بیمار ہے، بٹ وہ اس ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہو سکتا. جو کارروائی کی گئی ہے یہ باجوہ کی ایما پہ ہوئی ہے، اور باجوہ نے یہ ساری رجیم چینج کروائی اور امریکہ کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا. اور یہی چیز جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے باجوہ سے ٹیک اوور کی، بلکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا چیف آف دی آرمی اسٹاف بننا
وہ بھی ایک کیا نام ہے، میں سازش تو نہیں کہوں گا، مگر وہ بھی ایک کیا نام ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کے طور پہ آئی، اور انڈرسٹینڈنگ جو ہوئی تھی وہ نواز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ لندن میں، جس کو کہ لندن کا معاہدہ کہتے ہیں، اس کے تحت فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اس ملک کا چیف آف دی آرمی اسٹاف بنایا گیا، اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ نواز شریف کی جو ہے ہر قسم کی مدد جو ہے وہ کرے گا۔ اس نے جو کچھ بھی وعدے نواز شریف سے کیے تھے وہ سارے وعدے پورے کیے، اور نواز شریف نے بھی اس کو، جب کہ یہ ریٹائر ہو چکا تھا، اس کو ایکسٹینشن دے کے اس کو انہوں نے اس اپنا ملک آرمی کا چیف آف دی آرمی اسٹاف بنایا۔ اب جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے، ایک اس ملک میں ایک عجب قسم کا ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ وہ ہائیبرڈ نظام ایسے ہے کہ جو بھی اسمبلی ہے اس کو اس ملک کی عوام کی کوئی تائید نہیں حاصل ہے، اور وہ کیا نام ہے نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ ساری پالیسی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر خود بناتا ہے، اور وہ جیسا کہ میں کہتا ہوں وہ ٹھگوں کے طور پہ اس ملک کے اوپر مسلط ہیں، اور ان کا رول جو ہے صرف تالیاں بجانا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی پالیسی جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشنز ڈیو تھیں وہ الیکشن بھی جو ہیں وہ ڈیلے کی گئی۔ پہلی الیکشن تھی پروونشل اسمبلی کی، جس کو کہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی جو ڈیزولو کی گئی تھیں، وہاں پر 90 دن کے اندر الیکشن ہونی تھی، وہ بھی نہیں کرائی گئی۔ اس کے بعد جب جنرل الیکشن سارے ملک میں ہونی تھی، ان کو بھی ڈیلے کیا، اور ڈیلے کے بعد جب الیکشن ہوئی تو اس کے ریزلٹس جو تھے، جو 8 مارچ 2024 کو الیکشنز ہوئی، اس رزلٹ میں عمران خان کو تقریباً کہتے ہیں 75 to 80% ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو پڑے، اور اس وقت ذرا ان کو خیال نہیں تھا، تو فارم 45 جو تھی وہ سارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس نے وہ الیکشن میں حصہ لیا، وہ سب کے پاس فارم 45 تھے، جس میں کہ سارے رزلٹ بھی لکھے ہوئے تھے اور سب کے سائن بھی تھے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ الیکشن اس بری طرح ہار گئی ہے پی ایم ایل این، ان کو صرف 17 صرف سیٹیں ملی ہیں، تو انہوں نے فارم 47 میں irrespective of what the results were، فارم 45 میں انہوں نے سارے رزلٹ چینج کر کے انہوں نے باقی جو تھے کیا نام ہے پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹ ان کو کامیاب کیا، اور ان کی پی پی سی کے ساتھ مل کے اس نیشنل اسمبلی میں میجورٹی جو ہے وہ کریٹ کی۔ تو اس طرح ایک ٹھگوں کی حکومت اس ملک کے اوپر مسلط کی گئی، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ جو ہے حکومت اس ملک کے اوپر مسلط ہے۔ اور ان 3 سالوں سے جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر اس ملک کی حکومت کی باغ دوڑ انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے، تب سے لے کر اب تک جو ہے ساری پالیسیز انہوں نے بنائی ہیں، اور انہوں نے بڑے فین فیئر کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کو اتنی ترقی دی جائے گی کہ پاکستان جرمنی کی طرح ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا، اور انہوں نے بے شمار کوئی میٹنگ بھی کی، سیمینار بھی کیے، اور بھی کیے۔ ایک SIFC بنائی گئی جو کہ فورن کیا نام ہے انویسٹمنٹ لانے کے لیے بنائی گئی، اور پرائم منسٹر آفس میں ان کا ابھی تک دفتر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ مگر ان سب کارروائیوں کے ساتھ پاکستان کی جو
معیشت ہے اس کے اوپر ذرا جو ہے امپروومنٹ نہیں ہوئی، بلکہ وہ دن بدن پاکستان کی جو ہے اکنامک کنڈیشنز وہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ تو جتنے بھی وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی وعدہ جو ہے وہ کیا نام ہے پورا نہیں ہو سکا۔ اور دوسری اس کے بعد جب اس طرح یہ حکومت مسلط کر دی گئی، اس کے بعد انہوں نے جو تھی پی ٹی آئی اور خاص کر عمران خان، اس کو کیا نام ہے اس پولیٹیکل سین سے نکالنے کے لیے انہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا، اور پی ٹی آئی کے اوپر ہر قسم کا دباؤ جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا تاکہ پی ٹی آئی کو ختم کر دیا جائے، اور کیا نام ہے ان ٹھگوں کی حکومت جو کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا صرف تالیاں بجانے کے لیے ہے، اور اصل جو ہے اقتدار اور اصل طاقت جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس ہے۔ مگر یہ اس میں کامیاب پھر بھی نہیں ہو سکا، اور ٹھیک ہے ایک حکومت تو ہے، نیشنل اسمبلی بھی ہے، مگر وہ صرف ایک دکھاوے کی ہے، وہ ان کی نہ کوئی لوگوں میں سپورٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ اور جب سے یہ ہائیبریڈ حکومت آئی ہے اس ملک میں نہ کوئی کانسٹیٹیوشن کوئی چیز ہے، نہ کوئی رول آف لا کوئی چیز ہے، تو یعنی کہ ہم اس وقت سے لے کر آج تک ہر قسم کی بدنظمی سے گزر رہے ہیں۔ نہ پاکستان میں کوئی معاشی ترقی ہوئی ہے، ملک کے حالات جو ہیں وہ ملک جو ہے وہ سارے کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، نو رول آف لا، نو کیا نام ہے فریڈم آف اسپیچ، کسی قسم کی جو ہے وہ لوگوں کی جو حقوق ہیں ان کو ہر جگہ وائلیٹ کیا گیا، اور لوگوں کی جو ہے کوئی اعتماد نہیں ہے، لوگوں کو کوئی اس حکومت کے پیچھے عوام کی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ ایک فرضی حکومت ہے جس سے کہ جو مین ایون اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن جو ہے یہ بھی نہایت میں انسرٹن جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اب یہاں تک ہی جو ہے معاملہ نہیں روکا گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلے امینڈمنٹ نمبر 26 اس کے ساتھ ساری جوڈیشری جو تھی اس میں اتنی چینجز کر دی گئی کہ جوڈیشری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہو گئی۔ بڑی انہوں نے کوشش کی اس سے پہلے کہ وہ آئی ایس آئی کے تھرو ججز کے اوپر اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ اتنا کریں کہ ججز ان کے کہنے کے اوپر فیصلے کریں، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ججز جو ہیں دیور ریورٹنگ اگینسٹ، اور ججز نے اس کے خلاف خط بھی لکھے، اور 6 ججز جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا جس میں بڑا کلیئرلی واضح کیا کہ یہ اس طرح سے ہمارے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے آئی ایس آئی کی طرف سے کہ ہم ان کی حق میں جو ہیں وہ فیصلے کریں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی جو ہے جوڈیشری ان کے کیا نام ہے پوری طرح کنٹرول میں نہیں، تو انہوں نے 26ویں امینڈمنٹ جو ہے وہ بنائی جس میں کہ جو نئے ایک چیف جسٹس بنایا وہ رولز آف سینیورٹی کی بجائے وہ سلیکٹ کر کے بنایا گیا، اور وہ تابع تھا ان کے کہ جو بھی انہوں نے ان کو کہا اس نے کام کیا، اور اس کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بنا دی گئی جس کا کہ چیف جسٹس اپنی مرضی کا لگایا، اور چیف جسٹس نے اپنی مرضی کے جو ہے وہ فیصلے۔ اب اس کے بعد یہ انہوں نے 27th امینڈمنٹ جو ہے وہ کی، اور اس 27th امینڈمنٹ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سارے اختیارات، مکمل اختیارات فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دے دیے گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو
کمانڈر آف دا ڈیفینس فورسز بنا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی باقی سروسز ہیں جیسے کہ نیوی، ایئر فورس، پولیس، رینجرز، سب جتنی ہیں آرگنائزیشن یہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے، یہ سب کو انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے انڈر جو ہے وہ کیا، اور اس کو کمپلیٹ جو ہے وہ پار جو ہے ٹرانسفر کی گئی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو 5 سال کی اور جو ہے ٹرم وہ جو ہے وہ مل گئی۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اب حالت یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، جس کو کہ صرف ایک سپورٹ حاصل ہے نیشنل اسمبلی کی، ایک ایسی نیشنل اسمبلی جو کہ اس ملک کے عوام کی رائے جو ہے اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے وہ اس وقت جو بھی اس کے پاس اختیارات ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بنتی، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک خوفناک فیصلہ جو ہے وہ بن کے ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اندرونی طور کے اوپر بھی ہمارے ملک میں جو بھی اس وقت حکومت ہے، چاہے اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ڈائریکٹ جو حکومت ہے اس کے اختیارات جو ہیں، اس کی جو پاور ہے اس کو دیکھیں، اس کو بھی، اور نہ صرف یہ جو نیشنل اسمبلی ہے اور یہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف کی کیبنٹ ہے، کسی کو عوام کی تائید حاصل نہیں، 80% سے زیادہ عوام ان کے خلاف ہے، اور اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ عوام جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اس حکومت کے خلاف، مگر حالات جو ہیں وہ اس کی طرف جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب پچھلے سال شاید وہ جب وہ تھا وہ 8 فیبری 2025 جب ایک سال ہو گیا تھا الیکشن کے اوپر، جس کے اوپر عمران خان نے کال دی تھی کہ وہ پی اجیم جو ہے وہ اسٹرائک کی ہے، وہ کامیاب اسٹرائک کی، سب جگہ سارے پاکستان میں لوگوں نے جو ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس کیا نام ہے پی اجیم ہڑتال کو کامیاب بنایا، اور اب بھی رمضان کے بعد جو حالات اگر ایسے ہی رہے تو جو ہے اعلان کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ وہ دوبارہ اپنی اسٹرائک جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو ابھی دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بیرونی اور اندرونی وہ بالکل غیر مستحکم جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ ہم انڈیا کے ساتھ ایسٹرن بارڈر کے اوپر لڑائی میں ہیں، ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہم افغانستان کے ساتھ لڑائی میں ہیں، اب سعودی عربیہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ڈیفینس پیکٹ انووک کرنا چاہتا ہے اور کہ ہم ایران کے ساتھ لڑائی کریں، اور اندرونی طور پہ بھی جو حالات ہیں، ان سب حالات میں یہ جو موجودہ حکومت ہے، اور حکومت جو ہے وہ صرف ایک آدمی کی ہے، یہ اس کی جو ہے پوزیشن دن بدن میں سمجھتا ہوں جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹینس یعنی کہ نہایت نازک اور خطرناک طور پہ انسٹیبل حکومت اس وقت ہے، اور اس لیے ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ان حالات میں سے کیسے نکلتا ہے۔ اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہے اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر علامہ اقبال نے کہا تھا، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ بہت بہت شکریہ گیڈی صاحب،
اللہ کرے کہ یہ باتیں آپ کی جو ہیں سنی جائیں، ان کے اوپر عمل بھی ہو سکے. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی، اینڈ سی یو سون. السلام علیکم. السلام علیکم جی.